جو قربانی کی نیت کرتے ہیں یا نیت رکھے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ضرور بالضرور اپنے بال ناخن تراشنے سے اکھاڑنے سے بچے رہیں، اور عید کی نماز کے بعد اپنا قربانی کا جانور ذبح ہونے کے بعد اپنے بال اور ناخن کو اتاریں۔ جو کوئی قربانی کا ارادہ نہیں رکھتا تو اگر وہ بھی اپنے جسم کے بال تراشنے اکھاڑنے سے رکا رہے اور اسی طرح اپنے ناخن کو کاٹنے تراشنے سے بھی رکا رہا، اور عید کی نماز کے بعد اگر وہ اپنے بال اور ناخن کو اتار دے تو اس کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا۔ قربانی 4 جانوروں کے اندر دی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 اونٹ، اور اونٹ میں مذکر اور مؤنث دونوں کی قربانی کی جا سکتی ہے، جیسے اونٹ اور اونٹنی۔ نمبر 2 بیل اور گائیں، ان دونوں کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح بکرا اور مینڈی، ان 2 کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح چھیلا اور بکری، ان کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ جملہ ملا کر 4 قسم کے جانور ہم قربانی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جانور اللہ کے لیے قربان ہو رہا ہے تو ہم ہماری جانب سے کیا قربانی دے سکتے ہیں؟ ایک شرابی یہ سوچے کہ ایک جانور اپنی جان دے رہا ہے اللہ کے لیے، تو کیا میں شراب کی عادت کی قربانی نہیں دے سکتا؟ میں بیڑی کاڑی کی قربانی نہیں دے سکتا؟ میں گٹکا اور پان پراگ کی قربانی نہیں دے سکتا؟ میرے اندر جو جھوٹ ہے، دھوکہ بازی ہے اور دغا بازی ہے، سود کھانے کی عادت ہے، تو اس بری عادت کی کیا میں قربانی نہیں دے سکتا؟ یہ احساس پیدا ہونا چاہیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر
قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان سعة ولم يزح فلا يقربن مصلانا رواہ ابن ماجہ. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے تنے تنہا ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا. انسان کو نظر آنے والی اور نظر نہ آنے والی تمام چیزوں کا خالق اور مالک اور رازق وہی ہے. وہ جب چاہے تب جیسا چاہے ویسا کر سکتا ہے. اس کے کرنے نہ کرنے پر کوئی سوال نہیں کر سکتا. اس کا ہر حکم بھلائی کی طرف ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں. اس مختصر سی حمد کے بعد انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل، اصحاب اور متبعین پر، جنہیں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں اور ابن ماجہ کی حدیث سے ایک مختصر سی اور بڑی جامع حدیث پیش کی گئی ہے. اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا. آج کا موضوع جمعہ قربانی کے احکام اور مختصر مسائل. برادران اسلام، جیسا کہ ہم لوگ ذی الحجہ کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں اور درسوں سے ہمیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ جیسے ہی حج کے مہینے میں ہم داخل ہوں گے، جو قربانی کی نیت کرتے ہیں یا نیت رکھے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ضرور بالضرور اپنے بال، ناخن تراشنے سے، اکھاڑنے سے بچے رہیں، اور عید کی نماز کے بعد اپنا قربانی کا جانور ذبح ہونے کے بعد اپنے بال اور ناخن کو اتاریں. اور اسی طرح یہ چیز بھی ہمیں معلوم ہے کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا، جو کوئی قربانی کا ارادہ نہیں رکھتا تو اگر وہ بھی اپنے جسم کے بال تراشنے، اکھاڑنے سے رکا رہے، اور اسی طرح اپنے ناخن کو کاٹنے، تراشنے سے بھی رکا رہا، اور عید کی نماز کے بعد اگر وہ اپنے بال اور ناخن کو اتار دے تو اس کو بھی جو ہے قربانی کا ثواب ملے گا. اور اسی طرح یہ بھی ہم معلوم کر چکے ہیں درسوں سے کہ یہ جو 10 دن ہیں عشر ذی الحجہ کے، یہ بہت ہی بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ان 10 دنوں میں کیے جانے والا چھوٹا چھوٹا عمل بھی اللہ کے حضور میں غیر ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیے جانے والا ایک ایسا عمل جس کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، تو اس سے بھی جو ہے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیے جانے والے چھوٹے چھوٹے عمل اللہ کے حضور میں بڑے اجر والے پائیں گے ہم لوگ. بہرحال قربانی کے احکام و مسائل، اس موضوع پر ہم بات کرنا ہے. احکام کے متعلق حکم کی جمع احکام ہے. قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو 1 سے زائد جگہوں پر قربانی کا ہمیں حکم ملتا ہے، یا اگر ڈائریکٹ حکم نہ ملے مگر جو ہے قربانی کرنے کی فضیلت اسے ظاہر ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت
سورہ کوثر کے اندر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے نماز پڑھو اور اللہ کے لیے قربانی کرو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ کہا گیا قرآن مجید کے اندر، جیسا کہ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی گئی آیتیں ہیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگ اگر قربانی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے اللہ کے لیے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ قربانی کرتے وقت میں چند مسائل کا لحاظ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان مسائل کو اپنا کر انہی کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو یقیناً جو ہے اجر و ثواب کے مستحق بنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، بخاری کی، راوی ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص آج کے دن عید کی نماز سے فارغ ہو کر آئے اور اپنے جانور، قربانی کے جانور کو ذبح کرے اور خود کھائے اور دوسروں کو کھلائے، یہ سب سے بڑا عمل اور سب سے اچھا عمل ہے۔ تو برادران اسلام، قرآن اور احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے احکام اس کے اندر موجود ہے۔ تو اگر ہم مسائل میں دیکھیں گے تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی 4 جانوروں کے اندر دی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 اونٹ، اور اونٹ میں مذکر اور مؤنث دونوں کی قربانی کی جا سکتی ہے، جیسے اونٹ اور اونٹنی۔ نمبر 2 بیل اور گائیں، ان دونوں کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح بکرا اور مینڈی، ان 2 کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح چھیلا اور بکری، ان کی بھی جو ہے قربانی کی جا سکتی ہے۔ جملہ ملا کر 4 قسم کے جانور ہم قربانی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور اس میں مذکر اور مؤنث دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ ثواب کے اعتبار سے جو ہے مذکر کرنے سے زیادہ ثواب، مؤنث قربانی کرنے سے جو ہے کم ثواب، اس کا کوئی جو ہے یہ نہیں ہے۔ اور خاص کر یہ چیز دیکھنا ہے کہ اگر ہم چاہے اونٹ یا گائے یا بکرا یا چھیلا، جس کسی بھی جانور کی ہم قربانی اگر کر رہے ہیں تو اس میں مسنہ ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ جو بھی جانور پکڑ کر لائے اور جو ہے قربانی کے نام سے ذبح کر دیا اور خود کھائے اور کھلائے ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا تذهبوا الا مسنہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو، تم جس جانور کو قربانی کے لیے جو ہے مقرر کرتے ہو، اس جانور کا مسنہ ہونا ضروری ہے۔ اب مسنہ کس کو کہتے ہیں؟ مسنہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کے دودھ کے دانت جھڑ کر اس کی جگہ پر اصل دانت آ گئے ہوں، اور دودھ کے دانت جھڑنے کی مدت بھی یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے کہ اگر گائے اور بکرا اور چھیلا اگر ہے تو 2 سال مکمل ہونے کے بعد 3رے سال میں اگر وہ جانور داخل ہو جائیں تو پھر جو ہے وہ مسنہ ہو جائے گا، یعنی اس کے دودھ کے دانت جھڑ کر جو ہے اس کی جگہ پر دوسرے دانت جو آتے ہیں اس کو مسنہ کہتے ہیں۔ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ 2 سال گزر جائیں، اور 3را سال جب داخل ہوتا ہے تو کسی جانور کو شروع میں آ جاتے ہیں، کسی جانور کو سال کے آخر میں آ جاتے ہیں، مسنہ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر اونٹ ہے تو 5 سال مکمل ہونے کے بعد جیسے ہی وہ 6ویں سال میں داخل ہوگا تو جب جا کر جو ہے اونٹ کے دودھ کے دانت جھڑ کر اس کی جگہ پر جو ہے دوسرے دانت آ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کوئی قربانی میں اونٹ کو اگر ذبح کرنا چاہتا ہے تو کم سے کم 5 سال مکمل ہو چکے ہیں، ایسے اونٹ کو جو ہے مقرر کر لیں۔ اور اسی طرح کوئی اگر گائے یا بکرا یا چھیلا اگر قربانی دینا چاہتے ہیں تو وہ دیکھ لیں کہ 2 سال مکمل ہو گئے ہیں، پھر 2 سال کے بعد اگر اس کے دودھ کے دانت آ گئے ہیں تو پھر جو ہے اس کے لیے قربانی کو پسند کر لے۔
ایک اور بات یہ ہے کہ بکرے کے متعلق، بکرا اور مینڈی جو ہے اس کے متعلق یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اگر وہ 1 سال کا بھی ہو تو وہ بھی جو ہے قربانی کے قابل ہو جائے گا۔ تو برادران اسلام، یہ 4 قسم کے جانور اور وہ بھی مسنہ ہونا یعنی دانت والے ہونا آپ کو معلوم ہو گیا۔ اب جب 4 قسم کے جانور ہمیں معلوم ہو گئے تو اب خریدنے کے لیے ہم جانور کو جا رہے ہیں تو پھر چند چیزوں کا لحاظ رکھنا، چند چیزوں کو پرکھ کر لینا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ جیسا کہ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور ابو داود کی یہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھو ایسا جانور تم نہ خریدو قربانی کے لیے کہ وہ اندھا ہے، جس کا اندھا پن واضح ہے، ایسا جانور جو لنگڑا ہے اور اس کا لنگڑا پن واضح ہے، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہے، ایسا دبلا پتلا مریل جانور ہے جس کا دبلا پتلا ہونا صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ اس کے اوپر جو ہے کھال پڑی ہوئی ہے اور گوشت کا نام تک نہیں ہے، تو ایسے جانور کو بھی ہم قربانی نہیں دینا چاہیے۔ ہم اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہیں تو پھر اللہ کے لیے کیسا جانور ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے موٹا تازہ جانور اور خوشحال اور اچھے جو ہے موٹا تازہ ہونا چاہیے، اچھی مزاج کا جانور ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ان 4 چیزوں کے علاوہ مزید یہ دیکھنا ہے کہ کان کٹا ہوا، پھٹا ہوا یا کان میں سوراخ کیا گیا جانور بھی نہ ہو۔ ہاں اگر کان کچھ پھٹا ہوا ہے، آدھا یا آدھے سے زیادہ اگر پھٹا ہوا ہے تو ایسا جانور جو ہے قربانی کے قابل نہیں ہے۔ اگر نصف یعنی آدھے کان سے بھی کم کٹا ہوا ہے یا کھڑی چیرا گیا ہے تو آدھے سے کم ہے، تھوڑا بہت کٹا ہوا ہے تو پھر ہم جو ہے اس جانور کی قربانی کے لیے جو ہے اس جانور کو مقرر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سینگ ٹوٹا ہوا جانور بھی نہ ہو۔ ہاں البتہ اگر سینگ کے اوپری کھال اگر اکھڑ گئی ہے یا جو ہے سینگ کے اوپری حصے میں دراڑ آ گئی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اس جانور کو ہم قربانی کے لیے پسند کر سکتے ہیں۔ اگر اندر سے سینگ ٹوٹی ہوئی ہے تو پھر جو ہے ہم اس جانور کو جو ہے قربانی کے لیے پسند نہ کر لیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں 2 چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایسے جانور کو پسند نہ کر لیں جس کا تھن کاٹا گیا ہو، دودھ دینے والا جو تھن ہے وہ کسی وجہ سے کاٹا گیا ہو، نکال دیا گیا ہو، ایسے جانور کو تم جو ہے قربانی کے لیے مقرر نہ کرو۔ اور اسی طرح کہا گیا ہے کہ خارش والا جانور تو موٹا تازہ اچھا ہے، وہ بھاگ دوڑ میں بھی اچھا جو ہے خاصا چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا ہے، مگر اس کے جسم پر خارش کی وجہ سے پھوڑے اور پھونسیاں نکل آئے ہیں، دکھ رہے ہیں ظاہر طور پر، وہ جو ہے کسی دیوار سے یا کسی اور چیز سے ہمیشہ رگڑ رگڑ کر کھجا رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو برادران اسلام، یہ چیزیں عام طور پر ہم جو ہے اس کا خیال کرتے ہیں، مگر آج کے اس خطبے سے میں ایک بات واضح کرنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم میں سے بعض لوگ یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں قربانی کے خریدتے وقت میں، مگر قربانی کے جانور کو خریدنے کے بعد ذبح کرنے سے پہلے جو 2-4 دن پہلے ہم خریدتے ہیں اور ذبح کرنے کے سے پہلے جو 2-4 دن ہوتے ہیں، ان 2-4 دنوں میں اگر ناگہانی سے کسی جانور کے سینگ ٹوٹ جائے یا آپس میں 2 جانور لڑ جھگڑ کر جو ہے کوئی جانور کسی کو جو ہے سینگ مار دے جس کی وجہ سے اس کے جسم پر جو ہے زخم آ جائے، یا کوئی کسی کے آنکھ میں جو ہے کوئی اور سینگ مار دے جس کی آنکھ جاتی رہے، یا کان پھٹ جائے یا کوئی اور عیب نکل آ جائے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو خریدتے وقت میں یہ عیب نہیں تھے، لہٰذا ہم اسی کو جو ہے قربانی کر دیں گے۔ مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو خریدتے وقت میں بے عیب ہونا نہیں ہے، قربانی کرتے وقت میں بے عیب ہونا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی کسی اچھے جانور کو خرید لے، تمام عیبوں سے پاک ہو، اور خریدنے کے بعد 2-4 دن ذبح کرنے سے پہلے اگر اس کے اندر کوئی عیب نکل آ جائے، لنگڑا ہو جائے، یا گاڑی میں چڑھاتے اتارتے وقت میں اس کے پیر میں موچ آ جائے، یا اس کی جو ہے زخم ہو کر لنگڑا بن جائے،
تو جس کو استطاعت ہے تو اس جانور کو فروخت کر کر بیچ کر اس کی جگہ میں پھر ایک بے عیب جانور کو خریدنا چاہیے، اس لیے کہ ذبح کرتے وقت میں بے عیب ہونا ضروری، خریدتے وقت میں نہیں۔ آپ 2 مہینے پہلے خریدے ہیں، لنگڑا تھا، آپ 2 مہینے پہلے خرید کر جو ہے اس کی تیمارداری کر کے عید سے پہلے اگر اس کو اچھا بنا دیے ہیں تو پھر وہ قربانی کے لائق ہو سکتا ہے۔ خریدتے وقت میں بے عیب ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ قربانی کرتے وقت میں بے عیب ہونا ضروری ہے، اس کا ہم خاص کر خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی جانور کو تبدیل نہیں کر سکتا، غریب ہے اور جو ہے بڑی محنتوں سے پال پوس کر جو ہے جانور کو قربانی کے قابل بنایا تھا، پھر جو ہے وہ جانور کے اندر عیب نکل آیا، پھر اس کو تبدیل کرنے کی استطاعت نہیں ہے، تو پھر وہ آدمی غیر مستطیع ہونے کی حیثیت سے اس سال جو ہے وہ قربانی ادا کر سکتا ہے۔ تو برادران اسلام، اسی طرح قربانی کے جانور خریدتے وقت میں 2 چیزوں کا مزید ہم خیال رکھنا چاہیے۔ وہ 2 چیزیں یہ ہیں کہ وہ دودھ دینے والا جانور نہ ہو، اور اسی طرح پیٹ میں اولاد ہونے والی، یعنی پیٹ میں بچہ پل رہا ہے تو بہتر ہے کہ سادے جانور کو لے لے، اس لیے کہ وہ فائدہ دینے والا ہے۔ اگر کوئی جانور دوسرا نہیں مل رہا ہے، یا آپ قربانی ہی کے نام سے اسے پال رہے ہیں کئی دنوں سے، اب وہ گابھن بن گئی ہے، چاہے اونٹنی ہو، گائیں ہو، مینڈی ہو یا بکری ہو، تو اگر آپ کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، قربانی باقاعدہ ہو جائے گی، چاہے اس کے پیٹ میں بچہ ہو یا نہ ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے جانور کی قربانی کر رہا ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے، ذبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ سے بچہ برآمد ہو جائے، اگر وہ بچہ زندہ نکل آئے تو پھر اس کو ذبح کر دیں گے۔ اگر وہ آپ کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، اگر آپ نہ کھانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ اور اسی طرح گابھن جانور کی قربانی کرنے کے بعد، اس کو ذبح کرنے کے بعد اگر پیٹ سے بچہ زندہ نہ نکل آئے تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ ماں کا ذبح کرنا ہی اس کے پیٹ کے اندر کے بچے کو ذبح کرنا کافی ہو جائے گا، لہٰذا بغیر ذبح کیے ہی مردہ نکلنے کی وجہ سے ہم اس کو کھانا چاہیں تو بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ بچہ مردار ہے، مرا ہوا پیدا ہوا ہے، ہم کیسے کھا سکتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ اگر کھانا چاہے تو کھا سکتے ہیں، اگر نہیں کھانا چاہتے تو آپ کو اس کے اوپر زبردستی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح قصی جانور، خصی ہونا کوئی عیب نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اس بخاری کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 موٹے تازے سنگ والے اور سفید اور کالے رنگ والے 2 بکرے، 2 دمبے، 2 مینڈھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے، اور وہ قصی ہوتے تھے، قصی بھی تھے۔ قصی جانور کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، تو ہم کسی بیل یا بکرے کے قصی ہونے پر اس کو عیب سمجھ کر اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرا جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر قصی ہے تو قصی ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ تو برادران اسلام، خاص کر چند چیزیں اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ احسان کا معاملہ برقرار رکھیں۔ جانور کو ذبح کرتے وقت میں چاقو اچھی طرح سے تیز کر لیں، اس سے اسلام کتنا بہترین دین ہے، اور اسلام انسانوں ہی کے ساتھ نہیں بلکہ جانوروں، پرندوں، چرندوں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرنے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تلقین کرتا ہے اور جو ہے حکم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے چاقو اچھی طرح تیز کر لیں، اور یہاں تک کہ یہ بھی فرمایا کہ چاقو تیز کرتے وقت میں اس بات کا خیال رکھیں کہ کہیں جانور کے سامنے تیز نہ کیا جائے، اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ خاص کر جو لوگ اونٹ یا گائے کے حصے بنا کر آپس میں تقسیم کرتے ہیں، 4-5 گائیں لا کر جو ہے اس کے حصے بٹوارے کر جو ہے سب لوگوں کو ایک میدان میں بلا کر جو ہے اس کو تقسیم کرواتے ہیں، ان لوگوں کو میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ خاص کر کے یہ لوگ اس بات کا اہتمام کریں کہ ایک جانور کے سامنے
اور ایک جانور کو ذبح نہ کریں، اس کا پردے کا اہتمام کریں۔ کئی ایک مرتبہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک جانور کو ذبح کیے اور اس کی کھال اتاری گئی، ابھی کھال زمین پر ہے اور اس کا گوشت کا پورا کھال کے پر موجود ہے، پھر اسی جگہ پر لا کر دوسرے جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام ہمیں جس بات کا حکم دیتا ہے، چاہے اس میں کوئی مزید خرچ آتا ہو یا کچھ دشواری پیش آتی ہو، مگر پھر بھی اس کو برداشت کر کے سنت پر اور نبی کے حکموں پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ چاہے آپ کو سائیڈ والز لانے میں خرچ آتا ہو یا کوئی اور دشواری پیش آتے ہوں، اس کو برداشت کریں اور کر جو ہے ان احادیث پر عمل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جانور کو گرائیں اور گرا کر جو ہے اب کھسیٹ کر لا رہے ہیں، اس کی کھال ادھیڑی جا رہی ہے، کھال جو ہے اس کی رگڑے جا کر جو ہے اس سے بال اکھڑ جا رہے ہیں، مگر پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، چاہے وہ اونٹ ہو یا گائے ہو۔ بکرے کا معاملہ تو ایسا نہیں، اس کو اٹھا کر بھی جہاں چاہیں وہاں ہم لا سکتے ہیں، مگر گائیں اور اونٹ میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ 10-20 قدم پہلے ہی جو ہے وہاں گرا دیتے ہیں، اور گرا کر جہاں ذبح کرنا ہے وہاں تک جو ہے پکڑ کر کھینچ کر لاتے ہیں، جبکہ اس کی کھال کے اندر زخم آ جاتی ہے۔ اسلام جبکہ چاقو چلاتے ہوئے اور اس چاقو کو تیز کرنے کا حکم دیتا ہے، تو پھر کھسیٹ کر لانا اور اس کو زخمی بنانا اور موت سے پہلے اس کو تکلیف دینا، اسلام کیسے کر کے ہمیں جو ہے اس کو برداشت کرائے گا؟ اگر ہم اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں تو یقیناً اللہ جن کاموں سے خوش ہوتا ہے ان کاموں کے ساتھ قربانی ادا کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم جانور قربانی کر رہے ہیں، غریبوں کو کھلا رہے ہیں اور ہم خود کھا رہے ہیں، بس جانور کو اب تو مرنے والا ہے، اب کیا اسے چارہ دیں، کیا اسے پانی دیں، چارہ ہو گیا ہے، اب خرید کر لائیں تو کیا خرید کر لائیں، 100 روپے 200 روپے رکھ کر لائیں، اب جانور تو پورا نہیں کھائے گا، لہٰذا جو ہے اسے بھوکا ہی رکھنے دو، اب آدھے گھنٹے میں مرنے والا ہے۔ ایسی کوئی سوچ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم 2-4 دن پہلے لائے ہیں، اور ضروری ہے کہ 2-4 دن پہلے لائیں، آج کل ہمارے گھروں کے اندر تنگ دامنی کی وجہ سے جانور کو باہر سے باہر لاتے ہیں اور گھر کی دہلیز میں ذبح کرتے ہیں اور پھر جو ہے گوشت کو کھا لیتے ہیں۔ اس سے جو درد پیدا ہونا ہے دل کے اندر کہ یہ جانور اللہ کے لیے قربان ہو رہا ہے، تو ہم ہماری جانب سے کیا قربانی دے سکتے ہیں؟ ایک شرابی یہ سوچے کہ ایک جانور اپنی جان دے رہا ہے اللہ کے لیے، تو کیا میں شراب کی عادت کی قربانی نہیں دے سکتا؟ میں بیڑی کاڑی کی قربانی نہیں دے سکتا؟ میں گٹکا اور پان پراگ کی قربانی نہیں دے سکتا؟ میرے اندر جو جھوٹ ہے، دھوکہ بازی ہے اور جو ہے دغا بازی ہے، سود کھانے کی عادت ہے، تو اس بری عادت کی کیا میں قربانی نہیں دے سکتا؟ یہ احساس پیدا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کہیں جا کر جو ہے قربانی کر لی اور لا کر جو ہے گوشت کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں تو یہ احساسات ہمارے اندر پیدا نہیں ہوں گے۔ لازم ہے کہ احساسات کو ہمارے اندر پیدا کر لیں۔ ایک جانور قربان ہو رہا ہے اللہ کے راستے میں، قربانی کرتے وقت میں چند چیزوں کے جو مسائل ہیں ان کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح قربانی کب تک کی جا سکتی ہے؟ کل ملا کر قربانی کے 4 دن ہیں۔ حج کے مہینے کی 10ویں تاریخ کا ایک دن جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، عید کا ایک دن، اور عید کے دن کے بعد لگاتار 3 دن جس کو ہم ایام تشریق کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام تشریق میں اور عیدین میں روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ کھانے پینے کے دن ہے، اللہ کا ذکر و اذکار، کھاؤ پیو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، روزہ مت رکھو۔ اس میں قربانی کے جانور کا گوشت تمہارے گھروں میں ہوگا، اب تم روزہ رکھ کر جو ہے اس کو باسی کر کے کھانے کے بجائے تم خوب کھاؤ، خوب اللہ کا شکر ادا کرو۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ اگر قربانی کر رہے ہیں تو عید کے دن بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد کے 3 دن چاند کی 11، 12، 13، یہ 3 تاریخ، 13ویں تاریخ کی عصر کی نماز تک جو ہے ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ تو کل ملا کر 4 دن، 10ویں تاریخ، 11، 12، 13، ان 4 دنوں کے اندر ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ مگر سب سے افضل قربانی وہ ہے جو عید کی نماز ختم ہوتے ہی جو ہے خون بہایا جائے اور خود کھائے اور جو ہے لوگوں کو کھلائے۔ تو برادران اسلام، میری دینی ماں اور بہنوں، اس بات کا ہم خیال رکھیں کہ قربانی کے جانور جس کے گوشت میں غریبوں کا بھی حصہ ہے، جس کے اندر رشتہ داروں کا بھی حصہ ہے،
جس کے اندر مانگنے والوں کا بھی حصہ ہے، جس کے اندر نہ مانگنے والوں کا بھی حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جو جانور ذبح کرتے ہو وہ ایسا نہیں کہ پورے کا پورا رکھ لے کر کھا جاؤ۔ ہاں البتہ اگر کوئی گھر کے اندر اتنے افراد ہیں کہ تقسیم کرنے پر گھر والوں کو خود کو کم پڑ جائے گا، بیٹے بیٹیاں داماد بہو پوتے پوتیاں اتنے ہیں کہ وہ ایک بکرا ہی ناکافی ہو رہا ہے، تو پھر اس میں سے تھوڑا بہت جو ہے اللہ کے راستے میں دے دیں اور زیادہ سے زیادہ رکھ کر ہم کھا سکتے ہیں۔ مگر گھر میں 2 افراد ہیں 4 افراد ہیں، گائے کی قربانی ہو رہی ہے، پورے کے پورے فریج میں بھر کر رکھ رہے ہیں اور ارادہ ہے کہ 2 مہینے تک لگاتار رکھ کر کھانے کا، اور غریبوں میں جو ہے وہ سوکھی روکھی بوٹیاں نکال کر جو ہے ہڈیاں، اور جس کو انسان پسند نہیں کرتا ایسے گوشت کے ٹکڑے یا ایسے گوشت کے حصے تقسیم کر رہے ہیں، اور اچھے اچھے گوشت جو ہے گوشت کے ٹکڑے ہم اپنے لیے رکھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے، کون قربانی سے کتنا اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، کون قربانی سے کتنا لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے۔ بلکہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر یہ 2 بڑے عید ہیں، ان 2 عیدوں کے مقابلے میں ان 2 عیدوں میں سب سے افضل عید عید الاضحیٰ ہے، اس لیے کہ اس میں جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے لوگوں کو گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر عید الفطر کو ہم دیکھیں گے تو فطرہ ادا کیا جاتا ہے جس کی قیمت زیادہ سے زیادہ 200 ہوگی ہر فرد کی جانب سے، مگر یہاں بڑے بڑے جانور قربانی ہوتے ہیں اور ان جانوروں کا گوشت دور دور تک غریب تک گھر گھر کو تلاش کر کے مانگنے نہ مانگنے والوں کو جو ہے پہنچایا جاتا ہے۔ یہ عید الفطر سے افضل ہے۔ اگر ہم اس افضل عید کو اپنے پاس تمام گوشت کو رکھ لے کر اب اس عید کو اگر کم تر کریں تو پھر کیسا ہوگا؟ ایک اور چیز میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ عید کی نماز کو عیدگاہ کو جاتے وقت ایک سنت ہے، وہ یہ ہے کہ ایک راستے سے جائیں اور ایک راستے سے واپس آئیں، یہ اس لیے کہ دیکھیں کہ ان راستوں میں کون یتیم ہے، کون بیوہ ہیں، کون مسکین ہے، کون لاچار ہے، کس کے پاس مانگنے سے شرمندگی کے اوصاف ہیں، ان تمام کو دیکھیں پرکھیں اور یاد رکھ کر کے جو ہے اپنے کسی بچے اور اپنے خود جا کر جو ہے ان تک یہ گوشت پہنچائیں۔ تو برادران اسلام یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ گوشت دیے ہیں ہم ان کو ادلا بدلی میں گوشت جو ہے تقسیم نہ کر لیں، بلکہ ان لوگوں کا بھی خیال کرے جو آپ ان کو اگر دیں گے تو بدلے میں آپ گوشت وہ نہیں دیں گے آپ کو، ایسے لوگوں کو پہنچائیں۔ بلکہ بازو والے بھی گوشت قربانی ذبح کیے ہیں، ہم بھی ذبح کیے، ہم ان کو دیے وہ ہمارے دیے، ایسی بات نہیں، بلکہ غریبوں مسکینوں فقیروں کا خیال کر کے ان تک گوشت جو ہے پہنچائیں۔ اور گوشت کے جو قربانی کے جانور میں سے قصاب کو اجرت کے طور پر تھوڑا گوشت دینا یا اس کی کھال دے دینا یا جو ہے کوئی اور چیز جانور میں سے نکال کر دے دینا یہ مناسب نہیں ہے، الگ سے جو ہے اس کی اجرت دینا ہوگا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جو کھال ہے خود اگر استعمال کرنا چاہے تو استعمال کر سکتے ہیں، یا جو ہے اپنے رشتہ داروں میں کوئی بیوہ یتیم اور مستحق ہے تو اس تک جو ہے وہ پہنچائیں۔ اگر ہمارے رشتہ داروں میں وہ نہیں ہیں تو پھر کار خیر کے کاموں میں ہم اس کو جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ ہم قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی دعا ہے اس کو ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں پڑھ سکتے اور قربانی کا جانور ہم ذبح نہیں کر سکتے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ قربانی کا جانور چاہے مرد یا عورت دونوں بھی ذبح کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں کہ صرف مرد ہی قربانی کا جانور ذبح کر سکتا ہے عورت نہیں کر سکتی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور آسانی کے لیے بہت آسان دعا جو ہے احادیث کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ اللہم تقبل، اگر کوئی اپنی جانب سے قربانی کر رہا ہے تو اللہم تقبل منی، اتنی دعا یاد رکھنا ہے۔
اللہم تقبل منی، یا اگر کسی سامنے کا آدمی آدمی کے لیے ذبح کیا جاتا ہے تو اللہم تقبل منہ، اگر کوئی اور ہے تو اللہم تقبل من فلاں بن فلاں۔ اس طرح چھوٹی سی دعا اگر یاد ہو جائے، اگر لکھ بھی لیں گے تو 1 آدھا گھنٹہ 10 منٹ میں یہ دعا یاد ہو جائے گی۔ پھر یہ دعا پڑھنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیں تو پھر آپ کی قربانی مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جو خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ان 2 آیتوں کو بھی اگر ملا لیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، یہ پڑھ کر اللہم تقبل منی بسم اللہ اللہ اکبر اگر یہ پڑھ کر ذبح کرتا ہے تو اس کی قربانی الحمدللہ ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص استطاعت رکھنے کے بعد بھی قربانی نہیں کرتا تو وہ ہمارے مصلی سے دور رہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عید کی نماز کو نہیں آنا چاہیے، وہ گھر میں بیٹھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے عار دلایا جا رہا ہے کہ اب تو مسلمان کہاں رہا، یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ کو تو ادا نہیں کرتا، تیرے پاس مال ہے، دولت ہے، استطاعت ہے، غریبوں کو کھلا پلا سکتا ہے، تو اس کو قربانی اس سنت کو ادا نہیں کر سکتا، تو پھر مصلی پر آ کر قربانی کے دن عید کی نماز کو آ کر اپنے آپ کو اسلام ہونے مسلمان ہونے کو ظاہر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ادھر ایک سنت ادا کر رہا ہے، ادھر ایک سنت چھوڑ رہا ہے، اسے ایک عار دلایا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا جو کوئی استطاعت رکھتا ہے ضرور بالضرور وہ قربانی کے جانور کو خریدے اور خریدتے وقت میں بے عیب ہونے کا پورا خیال رکھے، پھر قربانی کرے، خود کھائے اور لوگوں کو کھلائے۔ بس انہیں چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی اسلامی کام ہم کرنے جا رہے ہیں اے اللہ شریعت کے موافق کتاب و سنت کے بتائے ہوئے طریقے کے موافق عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم۔